السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے کے لیسن میں سے کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ کس ٹاپک پہ پڑھا تھا ہم نے؟ عبداللہ بن ابی کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو فورس کرتا تھا برے کام پر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ ایمان لانے کے بعد اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ حیا پیدا کرتا ہے۔ وہ حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کی بہت بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ ایمان لانے کے بعد ایک عورت کی حیثیت سے ایک عورت کے اندر اس کی ایمان کی نشانی کیا چیز ہے؟ اس کی حیا۔ وہ اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے کس کس چیز سے پرہیز کرے؟ خاص طور پر عورت ہونے کے حوالے سے عورت کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ یعنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کن چیزوں سے پرہیز لازمی ہے؟ مردوں کے سامنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، غیر مردوں کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے، فالتو بات نہیں کرنی چاہیے، غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بازار صرف ضرورت کے وقت جانا چاہیے، اور مردوں کے ساتھ جب واسطہ پیش آئے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یعنی اس وقت شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اور نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے ذریعے وہ انسان کو اپنا شکار بناتا ہے، تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اپنے سامنے ایک منظر لائیں کہ ایک لڑکی بالکل ایک غیر محرم سے، جو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اور بہت ہنس ہنس کے کر رہی ہے، اور بہت اس کے ساتھ جوکس کر رہی ہے، یا تو آپ کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے؟ صرف دیکھ کے، یعنی وہ مرد اس کو کچھ نہیں لگتا، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، اور وہ اس سے بات کر رہی ہے، مثلا کوئی دکاندار ہے، یا کوئی ٹیچر ہے، یا کوئی اور ہے، کوئی بھی ہے جو اس کے لیے نان محرم ہے، کیونکہ ضرورت تو پڑتی ہے نا کہیں بات کرنے کی۔ اور اگر اس نے حجاب بھی لیا ہو، نقاب بھی کیا ہو، اور ساتھ ہنس رہی ہو، اور ساتھ ہنستے ہنستے ہاتھ بھی زور زور سے ہلا رہی ہو، اور کبھی کسی طرح ایکشن کری، کبھی کسی طرح، تو وہ دیکھ کے سین آپ کو کیسا لگے گا؟ اس کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی نا۔ تو جو چیز دوسروں کے اندر دیکھتے ہوئے معیوب لگتی ہے، عیب والی لگتی ہے، بری لگتی ہے، دل کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ حیا جو ہے وہ فطرت میں رکھ دیا گیا نا، کہ انسان خود ہی اس چیز کی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، انسان کے اندر اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی کسی غیر مرد کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی ہے تو کیسا لگے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو کیا جب کوئی لڑکی ایسی حرکت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح حیا جو ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے نا۔ ظاہر کے ایکشنز تو ہونے ہی چاہیے کنٹرول، لیکن دل پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اور نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
تو اب آپ خود سوچئے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے دلوں کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بتائیے نا. مثلاً آپ کا چہرہ اگر کسی نے دیکھنا ہو اور اس نے آپ کو پسند یا ناپسند کرنا ہو، تو آپ اپنے چہرے کے بارے میں کیا کریں گے؟ فکر مند ہوں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کو صاف ستھرا کریں گے، اس کو چمکائیں گے، اس کو خوبصورت بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے دیکھنا ہے، اور اگر میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا تو شاید میں پسند نہ کی جاؤں. یہ خیال ہر لڑکی کو ہے کہ نہیں؟ ہر لڑکی کا. کیا اسے کوئی سکھاتا ہے؟ وہ کہاں سے خیال آتا ہے؟ اندر سے ہی آتا ہے نا. تو اب آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایکسپٹ کر لے گا، یہ ریجیکٹ کر لے گا. پھر کتنی فکر ہونی چاہیے اس دل کی کہ اس کے اندر کیا ہے، کس کس قسم کے خیالات ہیں، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں. لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل دیکھتا رہتا ہے. اب یہاں کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، انہیں خوبصورت نہیں بنائیں گے، انہیں چمکائیں گے نہیں کہ یہ تو اللہ نے دیکھنا ہے؟ تو جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، دل کے اندر تقویٰ آتا ہے، تو پھر دل صاف ہونے لگتے ہیں، اور حیا پھر دل سے ہی اٹھتی ہے. اور جب حیا ہوتی تو ایمان ہوتا ہے، اور جب حیا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی نہیں ہوتا. چلیے آگے پڑھتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام منذر بنت قیس کے بارے میں رضی اللہ عنہا. ان کا نام سلمہ تھا، اس لیے بعض کتابوں میں اگر آپ ان کو تلاش کریں تو سلمہ بنت قیس کے نام سے ملے گا. اور ایک اور بھی ہے سلمہ بنت امیس، تو بعض لوگ ان دو کو مکس اپ کر دیتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ سلمہ بنت قیس. ان کے والد کا نام قیس بن عمرو تھا، اور ان کی اپنی کنیت ام منذر تھی. منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، خبردار کرنے والے کو. ان کا بھائی سلیط بن قیس جنگ جسر کا مشہور اور معروف بہادر سپاہی تھا. ان کی دو بہنیں بھی تھیں، ایک کا نام ام سلیم بنت قیس تھا اور دوسری کا نام امیرہ بنت قیس. کیا نام تھے؟ ام سلیم بنت قیس اور امیرہ بنت قیس. بعض مورخین نے ان کو مدینہ کی باعظمت خاتون قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی. ان کو مختلف قبائل کے حالات کا علم تھا، یعنی قبائل کے بارے میں کہ کون سا قبیلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی کیا خصائص ہیں، کہاں رہتا ہے، یعنی اپنے تاریخ کا ان کو بہت علم تھا. پھر اسی طرح عربوں کے ادیب یعنی ادبا شعراء کے بارے میں بہت واقف تھی. پھر اسی طرح عربوں کے نسب ناموں کی ماہر تھی، ان کے بارے میں جانتی تھی. پھر عرب کے جنگجو فصیح و بلیغ لوگوں کے تاریخ کے بارے میں بھی جانتی تھی کہ کون کون ایسا گزرا ہے کہ جو بہت بہادر تھے یا ان کے اندر بہت فصاحت و بلاغت تھی، زبان کے بہت ماہر تھے. تو یہ خاتون اس اعتبار سے بہت معتبر خاتون ہے. اس سے خاص بات پتہ چلتی کہ کسی بھی انسان کی قدر و قیمت کس کے مطابق ہوتی؟ اس کے علم، اور پھر اس علم کو کتنی اچھی طرح وہ جانتا ہے، اس میں احسان کا درجہ کتنا ہے، اور پھر اس علم پر اس کا عمل کتنا ہے. تو کچھ علوم تو صرف عبرت کے لیے ہوتے ہیں اور ان سے انسان سبق سیکھتا ہے، اسے دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے انسان. اور اسی طرح کچھ علوم جو ہوتے ہیں وہ براہ راست انسان کے عقیدے یا اس کے عمل کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. تو جو جس علم کو جتنے بہترین طریقے سے حاصل کرتا ہے، جس علم میں جس کو جتنا احسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی. آج کے دور میں تو عام طور پر علم کو کیسے ناپا جاتا ہے؟ ناپنے اور تولنے کے پیمانے بنے ہوئے نا، جیسے دودھ کو ناپتے ہیں یا جیسے گیہوں کو تولتے ہیں، تو ایسے آج کے دور میں علم بھی ناپا تولا جانے لگا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے دور میں کسی انسان کی قدر و قیمت کس چیز پر ہوتی ہے؟
کہ وہ جو ناپنے تولنے کے آلے کے مطابق ہوتی کہ کون کون سی ڈگریاں اس کے پاس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ڈگریوں سے انسان کی ویلیو نہیں بنتی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈگریوں کے پلندے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ وہ صرف ڈگری کی حد تک ہوتا ہے لیکن اس شخص کو اس علم نے سجایا نہیں ہوتا. نہ اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، نہ رکھ رکھاؤ سے، نہ طور طریقوں سے. جی ہاں، وہ کاغذ کے ٹکڑے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی ان کی نیت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بس ان کا علم، کاغذ کا ٹکڑا جب ان کو مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ وہ سمجھے یا نہ سمجھے، خواہ وہ رٹ کے اس کو امتحان دے کر بہت اعلیٰ درجہ حاصل کر لیں. جی، اور پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی نہیں ہوتی، ان کی شخصیت میں وہ علم نظر نہیں آتا. جی ہاں، نیت غلط ہوتی ہے، مقصد غلط ہوتا ہے، دوسروں پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھا سکیں یا خاندان میں ایک اپنی دھاک بٹھا سکیں یا دوسرے ہمیں کہہ سکیں کہ ہاں فلاں ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کچھ اور ہے، حالانکہ بعد میں کبھی اس کو وہ استعمال بھی نہیں کرتے. جی، پھر ہر دور میں اس کے معیار بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایک سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ کم ہوتے ہیں اور اس کی ویٹیج بڑھ جاتی ہے، پھر بہت سے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر مارکیٹ اس سے بھر جاتی ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ انسان کی قدر و قیمت علم کے ساتھ ہے، اور حقیقی علم کے ساتھ ہے کہ جو انسان کو فائدہ دے، نفع مند علم، نفع بخش علم، اور وہ علم جو سب سے پہلے خود انسان کو نفع دے. کوئی بھی چیز جو خود آپ کو نفع نہیں دیتی وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. مثلا اگر کسی کے پاس علم ہے، مثلا قرآن کا حافظ ہے لیکن وہ نماز میں قل هو اللہ ہی پڑھتا ہے، اس کی دہرائی نہیں کرتا یا اس کو نمازوں کے اندر نہیں پڑھتا، تو کیا اس کا یہ حفظ کرنا اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ قدر و قیمت علم کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 2، اس قدر و قیمت میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب اس علم کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس علم سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے. بہت سے لوگ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس صرف دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے، خود اپنے لیے کچھ نہیں پڑھتے. وہ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھی تبلیغ کر سکیں. تبلیغ کرنا ایک مقصد ہے، لیکن تبلیغ آپ کس چیز کی کریں گے جو آپ کے اپنے اندر نہ ہو، تو اس کا بھی پھر فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی انسان کو زینت نہیں دیتا نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی بھی علم، چاہے وہ نسب ناموں کا ہو یا ادبا اور شعراء کے بارے میں ہو یا شاعری ہو یا تاریخ ہو یا جغرافیہ ہو، فصاحت و بلاغت ہو، ان سب چیزوں کے سیکھنے کا مقصد انسان کو معلوم ہونا چاہیے اور پھر اس علم سے دوسروں کو فیض پہنچانا چاہیے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نسب نامے اور قبیلوں کا علم یہ کون سا اتنا بڑا معتبر علم ہے. آج کے دور میں ہو سکتا نہ ہو، کیونکہ آج کل تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بہن بھائیوں کے بچوں کے نام کیا ہے یا ان کے خالہ ماموں کا نام کیا ہے، تو وہاں نسب ناموں کی تو کیا حقیقت ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دور میں یہ علم بہت اعلیٰ درجے کا علم سمجھا جاتا تھا. اس سے لوگوں کی پہچان ہوتی تھی. آج تو لوگوں کو پہچاننے کے لوگ سائیکالوجی وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس زمانے میں پہچان کے لیے قبیلوں وغیرہ کو جانا جاتا تھا، جس سے لوگوں کی پہچان ہوتی تھی کہ کس قبیلے کا مزاج کس قسم کا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب کے بہت ماہر تھے، اور آپ کو معلوم ہے ان کا یہ علم کس کام آیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہمراہ وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو وہ آپ کو بریف کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کرتے تھے کہ ہم اس قبیلے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس قبیلے کے یہ خصائص ہیں، یہ قبیلہ اس قسم کا ہے، اس کو اس طرح اپروچ کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس طرح بات کی جائے گی. تو وہ علم اسلام کی تبلیغ اور تعلیم میں بہت فائدہ مند ہوا تھا، کیونکہ جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کو آپ کیا نصیحت کریں گے اور کتنی کریں گے. تو کسی کو نصیحت کرنے کے لیے اور کسی کو سکھانے کے لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی لیے آپ کی دعوت بہت افیکٹو تھی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت معتبر خاتون تھی اور
بہت کچھ ان کو اپنے معاشرے کے بارے میں معلوم تھا اور اس کی تاریخ وغیرہ سے واقف تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ بنتی تھی، اور یہ اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی تھی. ان کی بیعت کی داستان ابن اسحاق سے یوں مروی. ابن اسحاق جو ہے نا ایک ہسٹورین ہے. کہتے ہیں کہ مجھے سلیط بن ایوب بن حکم بن سلیم نے یا سلیم نے اپنی والدہ کی طرف سے بتایا. اس نے سلمہ بنت قیس سے بیان کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ لگتی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. یہ سعادت کن کن کو حاصل ہوئی تھی کچھ معلوم؟ جنہوں نے آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تھی اور جو ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. تو جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے صرف ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی یہ اولین لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ قبیلہ بنو عدی بن نجار کی خاتون تھی. کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ شرط عائد کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم چوری کریں، نہ ہم زنا کا ارتکاب کریں، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں جیسے ابارشن وغیرہ، نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں یعنی اسکینڈلز کو عام نہ کریں، اور نہ ہی معروف کاموں میں یعنی نیکی کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، شوہر کو دھوکہ نہ دینا. کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور واپس آ گئی، یعنی بیعت کر کے گھر واپس آئیں. میں نے ایک خاتون سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ خامدوں کے ساتھ دھوکے سے آپ کی مراد کیا ہے. اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. آپ نے فرمایا، عورت مال تو اپنے خاوند کا لیتی ہے اور غیر سے وہ فخر کرتی ہے. اس جملے کا کیا مطلب؟ اور غیر سے وہ فخر کرتی ہے. شوہر سے پوچھے بغیر مال خرچ کرتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال شوہر کا استعمال کرے اور کریڈٹ کسی اور کو اس طرح دے کہ جیسے یہ میرے میکے نے مجھے دیا، یہ مجھے جہیز میں ملا. تو اب یہ عورت شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے اور دوسروں کے سامنے فخر جتا رہی کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. پھر اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ شوہر کے مال سے خوب خریداری کر کے اچھے کپڑے، اچھا زیور سب کچھ بنا کے اور پھر دوسری خواتین کے اوپر فخر کرتی، حالانکہ اس کا اپنا کمایا ہوا کچھ بھی نہیں، اس میں کسی اور کا دیا ہوا ہے. تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے. اب یہ سب کچھ اس لیے تھوڑی ملا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے انسان دھاگ جمائے اپنی یا اپنے بارے میں کچھ یعنی کہ فخر کرے. ایک اور معنی بھی بتایا گیا کہ شوہر سے مال لیتی ہے، ضروریات شوہر سے پوری کرتی ہے، لیکن دل میں لگاؤ کسی اور کا رکھتی ہے. سمجھ آئی؟ یعنی نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر نے لی ہوئی ہے، وہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن شوہر کی کوئی قدر نہیں، شوہر کی کوئی عزت نہیں، بلکہ غیر مردوں کی زیادہ اس کے دل میں قدر ہے یا چاہت ہے. تو یہ بھی شوہر کو دھوکا. اب شوہر تو نہیں دیکھتا کہ دل میں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتا ہے. اگر ہم سب یہ جان لینا کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو ہر ایک کا جو ڈیو حق ہے کہ اگر کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو پھر ہم اس کے احسان کا اسی طرح بدلہ دیں. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کے پاس شوہر کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر وقت شوہر کی ناشکری کرتی رہتی کہ یہ مجھے کچھ نہیں دیتا. کوئی ایسا واقعہ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کی ناشکری کی قسم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ابھی تو حدیث پڑھی ہم نے اس دن، حسن اخلاق میں نہیں پڑھی حدیث. کیا حدیث پڑھی؟ بہت عرصہ بن بیاہی رہتی، پھر اللہ تعالیٰ شوہر دیتا ہے، پھر اس کو اولاد دیتا ہے، پھر گھر دیتا ہے. ہاں، پھر کسی بات پہ غصہ ہوتی تو کہتی کہ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پایا، حالانکہ ساری اولاد اسی کی طرف سے. یعنی جیسے شروع میں پہلی مثال دی گئی تھی نا کہ شوہر جو کچھ دے اس پر شوہر کو کوئی کریڈٹ نہ ملے.
اور اس کے لیے تعریف کا کوئی کلمہ اس کے منہ سے نہ نکلے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بھی بیعت لی. سیدہ سلمہ بنت قیس کے بھائی سلیط بن قیس تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، نہایت عمدہ انداز میں جنگ لڑی. مسلمانوں نے جنگ بدر میں قریش اور اس کے حلیف کفار اور مشرکین کو ایسا سبق سکھایا کہ بھلا نہ سکے. اس دن قریش کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا. قریش مکہ کے بڑے بڑے جرنیل ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط جیسے سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو میدان بدر میں موجود قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا جائے. اللہ کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں مدینہ منورہ کی طرف لوٹا کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی تھی، وہ فتح کے جھنڈے لہرا رہے تھے. اس دن مومن اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہونے پر بہت خوش تھے. سلیط بن قیس میدان جنگ میں پلٹنے جھپٹنے میں بہت مشہور و معروف تھے، یعنی بہت بہادر انسان تھے. عمر بن خطاب ان کی اس خوبی کو اچھی طرح جانتے تھے. جنگ جسر کے لیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور ابو عبیدہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا. یہ ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہے، ایک اور ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ بن مسعود الثقفی ہیں. اس لشکر میں سلیط بن قیس بھی تھے. ابو عبیدہ کے لشکر اسلام کو لے کر چلنے سے پہلے ان سے یہ فرمایا، دیکھیے میں نے سلیط بن قیس کو لشکر کا امیر اس لیے نامزد نہیں کیا کہ وہ لڑائی میں بہت پھرتیلا اور جلد باز ہے. لڑائی کے لیے ٹھنڈے مزاج کا شخص زیادہ مناسب رہتا ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی جلد بازی کی بنا پر مسلمانوں کو ہلاکت کے حوالے نہ کر دے. البتہ اس سے مشورہ ضرور لینا، لیکن امارت اس کے سپرد نہ کرنا. جب لشکر اسلام دریائے فرات کے پل پر پہنچا تو امیر لشکر ابو عبیدہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ دریائے فرات کو ضرور عبور کر کے ایرانی فوج کو لڑائی میں ایسا سبق سکھائے گا جسے وہ بھلا نہ سکے. اس نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہو. امیر لشکر ابو عبیدہ نے سلیط سے رائے لی تو سلیط نے امیر لشکر سے کہا، میری رائے یہ کہ دریا کو عبور نہ کریں. لیکن ابو عبیدہ نے دریا عبور کرنے پر اصرار کیا اور اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تو دریا کو ضرور عبور کروں گا. سلیط بن قیس نے ان سے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ ایسا نہ کریں. آج ایرانی فوج پوری طرح تیار ہو کر بڑی بھاری تعداد میں میدان میں اتری ہے. عربوں کا اس سے پہلے اتنے بھاری لشکر کے خلاف لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا. اے ابو عبیدہ اپنے لشکر کے لیے کسی پناہ کا اہتمام کریں تاکہ شکست کی صورت میں لشکر اسلام وہاں پر پناہ لے سکے. ابو عبیدہ نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم میں دریا ضرور عبور کروں گا. اے سلیط تم بزدل بن گئے. سلیط والا بزدل کس طرح ہو سکتا ہے؟ جنگ بدر میں اس نے بہادری اور جوامردی کے ایسے جوہر دکھلائے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ گئے. انگشت انگلی کو کہتے ہیں، دنداں دانت کو کہتے ہیں، انگلیاں دانتوں میں دبائی، حیرانی کی طرح کے لیے کنایہ. یہ میدان کے بطل جلیل سخت گیر جنگجو اور تجربہ کار سخت جان لڑاکے تھے. سلیط نے ابو عبیدہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں بزدل نہیں، میں تم سے زیادہ پیش قدمی کرنے کی جرت رکھتا ہوں. میں نے تو آپ کو اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا، آپ جو مناسب سمجھے کر لیں. آپ امیر لشکر ہیں، ہم پر آپ کی اطاعت واجب ہے. لشکر اپنے امیر کے پیچھے چل پڑا. ابو عبیدہ نے لشکر کے ہمراہ دریائے فرات کا پل عبور کر لیا. دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی. ایک طرف لشکر اسلام تھا، دوسری طرف ایرانیوں کا لشکر تھا. مسلمان بڑی بہادری اور جوامردی سے لڑے. انہوں نے ایسی جرت و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے بہت سے دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے. پھر ابو عبیدہ نے بڑی ہتھنی پر حملہ کیا، یعنی ہاتھی کی فیمل. اس کے سونڈ پر اپنی تلوار کا وار کیا جس سے ہاتھی بیٹھ گیا. ادھر ابو عبیدہ لڑکھڑا کر گرا اور ہاتھی کے نیچے آ کر شہید ہو گیا. لوگ ان کے ارد گرد سے بکھر گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے. لیکن سلیط نہ بھاگا اور نہ اس نے بزدلی دکھائی، بلکہ بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ لڑنے لگا، یہاں تک کہ دشمن کے نرغے میں آ گیا اور شہید ہو کر اللہ سے جا ملا. تو سلمہ بنت قیس کے بھائی سلیط جو تھے وہ جنگ جسر میں، جو عراق یعنی اس وقت ایران کا جو حصہ تھا، ان کے خلاف لڑی گئی تھی. اس میں حالانکہ ان کی رائے فرق تھی، لیکن انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی. جنگ کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی. سلیط بن قیس کی رائے درست تھی، اس کی پیروی کی جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن اللہ کے بندوں میں اس کی مشیت ہی چلتی ہے. جتنی بھی احتیاط برت لیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. جنگ جسر میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، کچھ قتل ہوئے اور کچھ پانی میں ڈوب گئے. مثنہ بن حارثہ لشکر اسلام کے افراد کے ساتھ جڑا رہا جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے. پھر بعض جتھے دوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. امیر المومنین ان کو دلاسا دینے اور خوف کی حالت سے نکالنے کے لیے باہر نکل کر ان سے ملے، یعنی مدینہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا.
آپ ان سے فرمانے لگے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم وقتی طور پر پیچھے ہٹے تو کوئی بات نہیں، تم نے اللہ کے فرمان کے مطابق ایک جنگی چال چلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوچار ہو تو ان سے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسرے فوجی سے جا ملنے کے لیے ایسا کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لشکر یہ سمجھتا ہے کہ مقابلے کی بجائے اس وقت پیچھے ہٹنا زیادہ بہتر ہے تاکہ نئی تیاری کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کر سکے تو اس کی اجازت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بہت ہی سمجھدار انسان تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے جن لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، جو پریشان ہو کر مدینہ واپس لوٹے، انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر امیر المومنین عمر بن خطاب نے بجیلہ، بکر بن وائل اور بنو تمیم قبائل پر مشتمل ایک لشکر جرار مثنہ بن حارث کی طرف کمک کے طور پر بھیجا۔ جب یہ مدد مثنہ کے پاس پہنچی تو اس نے فارسی فوج پر زوردار حملہ کیا، جس سے دشمن فوج کے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دشمن فوج کی اجتماعیت میں دراڑ آ گئی، یعنی ان کا لشکر بکھر گیا، اللہ نے ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ اس واقعے پہ بہت سے سبق ہیں۔ سب سے اہم سبق کیا ہے؟ امیر کی اطاعت، ٹھیک ہے۔ سلیط جو تھے اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی تھی، انہوں نے مشورہ دیا، لیکن جو امیر تھا وہ انتھوزیاسٹک تھا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، کیونکہ بہرحال رسک تو لینا پڑتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا کہ ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا کہ اس لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر بھی وہ ساتھ شریک ہو گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سوچئے، اس میں ایک بہت بڑی بات وہی ہے جو سلیط نے کہی تھی کہ اگر دشمن کے مقابلے میں تیاری نہ ہو اور دشمن آپ سے طاقت میں کئی گنا بڑا، کئی گنا زیادہ ہو، تو پھر انسان کو جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے، بغیر تیاری کے اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر اس کو سامنے رکھ کر آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو آج کے مسلمانوں کے پاس کیا تیاری ہے؟ کیا مقابلہ ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ریشو کیا ہے؟ کیا مکہ میں 13 سال مسلمانوں پہ طرح طرح کے واقعات، حادثات گزرے، لیکن ان کو کیا کہا گیا ہمیشہ؟ جی، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اپنے ہاتھ روکو اور صبر سے کام لو۔ لیکن جب وہ مدینہ میں آ گئے تو پھر اس کے بعد اب وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتے تھے، وہ اپنے ریسورسز کو بڑھا سکتے تھے، اب وہ ایک اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آ چکے تھے، اب ان کی کیفیت مختلف تھی، وہ اس غلبے، دباؤ اور تسلط میں نہیں تھے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلی 3 جنگیں جو تھیں وہ ایک طرح سے دفاعی طور پر لڑی گئی تھی، اس کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف اقدام کرتے ہیں۔ جنگ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور حنین میں کتنی تھی؟ حنین میں 12,000، جنگ تبوک میں 30,000۔ تو اب مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی اور اس کے ساتھ ایمانی قوت بھی تھی۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اسباب کو نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ اس کی ایمانی قوت ہوتی، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک بہترین اخلاق ہوتا ہے۔ تو جنگیں صرف اسباب کی کثرت کی بنا پہ نہیں جیتی جا سکتی۔ اگرچہ مدنی دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی فوجیں تھیں ان کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہی رہی ہے، لیکن اب ایمان کی بنا پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تو وہ صابرون 20 ہو گئے، بظاہر تعداد کم ہے لیکن 20 آگے، 20 آگے، تو اب 200 کے اوپر 1 اور 10 کی ریشو سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر نہ تیاری ہو،
نہ ہی صبر ہو، نہ ہی کوئی اخلاقی قوت ہو، نہ ایمانی قوت ہو، تو پھر اس صورت میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ اس کے علاوہ اور سبق کیا ہے اس میں؟ اس واقعے میں ایک اور سبق بھی ہے. جی توکل کے ساتھ تدبیر کرنا بھی ضروری ہے. اور یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے نا ایسے بھی پوری تدبیر بھی کرتا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس میں ایک بہت بڑا رسک ہے، لیکن تقدیر میں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. بعض اوقات ساری احتیاطوں کے باوجود تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے. پھر حضرت عمر کا کردار یہاں بڑا اہم ہے کہ کس طرح اپنے ہارے ہوئے ساتھیوں کو ویلکم کرتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کسی کو کسی مشن پہ بھیجیں، کسی کام بھیجیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو کسی کام دے، اگر وہ کام کرنے کے بجائے الٹا کر کے آ جائے یا کوئی نقصان کر کے آ جائے، مثلا آپ اس کو پیسے دے کے بھیجیں جاؤ فلاں چیز خریدو، وہ جا کے وہ 1000 کا نوٹ گم کر کے آ جائے، پھر کیا کریں گے؟ تو بعض اوقات ساتھیوں سے، چھوٹوں سے، بچوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی، لیکن ہمیشہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی بہتر تعویل کر لینی چاہیے، یعنی اس کو مزید سنبھلنے کا موقع دینا چاہیے، اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لینا چاہیے. اور پھر حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ علاقہ فرق تھا. حضرت عمر نے بہت عقل مندی کی کہ ایران کے قریب ترین جو علاقے تھے وہاں سے انہوں نے پھر فوجیں نکالی کہ جو وہاں جا کے مقابلہ کریں. یہ حضرت عمر کی بہت دور اندیشی اور بہت سمجھداری. ٹھیک ہے نا جی. یعنی مسائل تو آپ دیکھیں زندگی میں بہت سے پیش آتے ہیں نا، لیکن مسائل کا میس نہیں بنانا چاہیے. ہمیشہ کس چیز پر نظر ہونی چاہیے؟ بڑے سے بڑا مسئلہ کوئی پیش آ جائے اس کو سولوشن ڈھونڈا جائے، اس کا حل تلاش کیا جائے کہ اس کو اب سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. اب ہونے والی بات ہی ہو گئی، بے شمار افراد شہید ہو گئے، فوج واپس آ گئی، شکست ہو گئی، اب یہ تو ہونا تو ہو چکا، اب واٹ نیکسٹ؟ کہ اب اسی کے اوپر جرا، فساد، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ اور اسی کے اوپر گھنٹوں تبصرہ کرتے رہے. عقل مند کون ہوتا ہے کہ جو آگے کی سوچے، جو ہونا تو ہو گیا، اور واٹ نیکسٹ. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی کیونکہ ہم بہت سا وقت اسی میں گزار لیتے ہیں، پھر ماضی کے اوپر ہی روتے رہتے ہیں، آگے نہیں چلتے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. ام منذر کا بیت رضوان میں شریک ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ کے طواف کا ارادہ رکھتے تھے. بیت اللہ کی تعظیم ان کے پیش نظر تھی. انہوں نے قربانی کے اونٹ پہلے بھیج دیے تھے تاکہ انہیں اللہ کے نام پر ذبح کریں. قریش نے مسلمانوں کی طرف قاصد بھیجا تاکہ وہ انہیں اس بات سے باخبر کرے کہ قریش کو مسلمانوں کے مکہ معظمہ داخل ہونے پر اعتراض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نمائندہ مکہ معظمہ بھیجا. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں قریش کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ تو صرف بیت اللہ کی تعظیم اور تکریم کے پیش نظر اس کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. سیدنا عثمان روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے. انہیں ابان بن سعید بن عاص ملا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، اسے اپنے آگے بٹھایا، خود اس کے پیچھے سوار ہو گئے اور اسے اپنے ہمراہ لیتے ہوئے قریش کے پاس پہنچے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. اس کی تفصیلات آپ پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان ابو سفیان اور دیگر قریش کے زعماء کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. انہوں نے سیدنا عثمان سے کہا کہ اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے طواف کیجیے، ہماری طرف سے اجازت ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہیں کرتے. قریش نے سیدنا عثمان کو اپنے پاس روک لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے قتل کی خبر سنی تو آپ نے فرمایا لا نبرح حتی نناجز القوم، جب تک ہم قوم سے بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. منادی کرنے والے نے آواز دی، لوگوں سنو. روح القدس جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے بیعت لینے کا حکم دیا ہے. اللہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو اور آپ کی بیعت کرو.
مسلمان یہ اعلان سن کر جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی جان قربان کرنے کی شرط پر، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار اسلحہ نہیں تھا سوائے ایک ایک تلوار کے، اور سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں اب ان کو اپنی جان دینے کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چوائس نہیں تھی. یہ مطلب ہے بیعت رضوان میں مسلم سے بیعت کر رہے تھے. یہ بہت بڑا امتحان تھا اور یہ سب اس میں پاس ہو گئے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ حاصل کریں گے. اللہ خوب زبردست اور نہایت حکیم ہے. سیدہ ام منذر بیعت کرنے والوں میں شامل تھی، یعنی یہ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جن سے اللہ راضی ہو گیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا کہ آپ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ترمذی نے قتادہ اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو وہ اس وقت سیدنا عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رساں بن کر اہل مکہ کے پاس پہنچے ہوئے تھے. راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے بیعت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من ایدیہم لانفسہم. عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہے اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا. بلا شبہ عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا. یعنی لوگوں کے جو ہاتھ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر رکھنے کے لیے، ان سب ہاتھوں سے بہتر ہاتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کہ جس نے حضرت عثمان کی نمائندگی کی اور ان کی طرف سے بیعت کی، کہ ان کو بھی اس میں شریک کر لیا کہ وہ اس بیعت کے ثواب سے محروم نہ رہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیڈر کی کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، کہ ان کو کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہتا. یعنی 1400 لوگ تھے تو اگر 1399 اگر وہاں موجود تھے اور ایک نہیں تھا، اس کی طرف سے خود وہ کام کر دیا. اور بھی اس میں بڑی اچھی بات پتہ چلتی. وہ چیز یہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرآن میں کہا ہے. تو یعنی کتنی تائید تھی نا اس چیز میں. اور یہ اعزاز ملا کیوں؟ قربانی دینے کی وجہ سے اور اطاعت اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہے. یس، یہ جملہ بہت اہم ہے. ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، کہ وہ اللہ کے کام میں گیا ہوا ہے. تو یہ کتنی یقینی بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کام میں نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی قدردانی فرماتے ہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قدردانی فرما رہے کہ پھر آپ اگر نکلے ہوئے اور کسی اور کام سے محروم بھی رہ گئے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ دو چیزیں سامنے آ جاتی ہے، اچھا یہ کروں کہ یہ کروں. ہوتا ہے نا کبھی ڈیسیژن لینے میں مشکل پیش آتی ہے، یہ زیادہ اہم ہے یا یہ زیادہ اہم ہے، زیادہ فائدہ کس میں. تو انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لپک جاتا ہے تو امتحان تو ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی نامراد نہیں چھوڑتا. اس میں نا ایک بہت باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیکی کا موقع سامنے آئے نا تو دل و جان سے اس کو کرنے کی فکر کیا کریں کہ میں کر سکوں، میں کر لوں. کام چوری نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں یہ کام کر لوں، اتنے میں آپ کو کوئی اور ذمہ داری مل جاتی، دل آپ کا وہاں اٹکا اور آپ کر کچھ اور رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اب سے گھر میں ہی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ ایک کام کر رہے تو اتنی میں امی کی آواز آتی ہے اچھا نہیں یہ کر لو. اب امی کی اطاعت بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور ادھر سے یہ جو آپ کر رہے تھے یہ بھی بڑا اچھا کام تھا. پھر اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جی کام ایک کر رہے ہوتے ہیں اور پچھتا کسی اور پر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو وہ کرنا تھا اور مجھے کس کام میں پھنسا دیا گیا وغیرہ وغیرہ. یعنی نہ وہ دل سے کرتے ہیں نہ وہ کیا جاتا ہے، نہ وہ کر پاتے ہیں، جو کر رہے تھے وہ تو چھٹ گیا اور جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی کام کا نہیں کیا کیونکہ اس میں دل ہی نہیں تھا. تو ایسا کوئی بھی موقع ہو کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے، تقدیر کی وجہ سے یا کوئی بھی اسباب ایسے ہیں کہ آپ ادھر سے موڑ کے کہیں اور پہنچ گئے ہیں
تو ایز لانگ ایز آپ کی نیت اس نیکی کے کام کے کرنے کی ہے تو بھلے کوئی اور بھی کر لے، آپ کا اجر ثابت ہو گیا، کیونکہ جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا اور پھر نہیں کر سکا تو پھر کیا ہوا، اس کی نیکی لکھی گئی. ٹھیک ہے نا. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا ان پر کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہ ہٹتے. ہو سکتا ہی نہیں تھا. جو سب سے آگے پہنچے ہوئے تھے وہ بولا اس موقع پر کیوں نہ آگے بڑھتے. تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی نیکی کا کوئی کام سامنے آئے تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی مجھ سے کرا لے، یہ بھی کرا لی. لیکن آبویسلی زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ہم کر سکتے بھی ہیں لیکن کچھ ایسی مجبوری ہوتی کہ نہیں کر پاتے. تو اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیت کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، خواہ نماز پڑھیں یا کچھ بھی، اگر اس کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس کو ایک مصیبت سمجھ کے اپنے اوپر کہ کیا یہ اب میرے پہ پڑ گیا تو اب اس کو کسی نہ کسی طرح بس نبھا دیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں. تو جس کام کو بھی آپ، کوئی بھی کام ہے، نیکی کا چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، جس کام کو آپ دل لگا کر کریں گے، احسن درجے میں کریں گے، خوشی کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو اس کا اجر بھی بہترین ملے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کے اور بہت سے دروازے کھول دے گا. کیونکہ نیکی کے جو مواقع ملنا ہے نا، یہ بھی رزق کی طرح تقسیم ہوتی ہیں چیزیں. کسی کو کوئی موقع مل جاتا ہے، کسی کو کوئی. ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کو موقع ملا ہوا نا ہے، وہ کبھی وہ مجھے مل جاتا، اس کو تو یہ مل گیا اور مجھے یہ موقع ملا ہوا. میں تو بہن بھائیوں میں بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، یا پھر دوستوں میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں. تو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص رنگ، شکل، فزیک، صحت کے ساتھ بنایا، ایک خاص طرح کا ذہن دیا، خاص طرح کا ماحول دیا، ایک مخصوص گھرانہ دیا، اس میں ہماری ایک تربیت ہوئی، ایک پرورش ہوئی اور ہم اس کے مطابق اٹھے بڑھے پلے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے سے بہتر کسی اور کو دیکھتے ہیں تو ہم حسرت میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ایسے ماں باپ ملے، اور مجھے یہ کیوں نہیں گھرانہ ملا، اور مجھے یہ ایجوکیشن کے مواقع کیوں نہیں ملے، اور مجھے فلاں نعمت کیوں نہ ملی. ہوتا نا. اچھا، تو بہت سارے لوگ ایک منفی ذہنیت کے ساتھ ایک انتقامی سوچتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نہیں مل سکا زندگی میں اس پر جلتے کڑتے رہتے ہیں، اور وہ ساری اپرچونٹیز کھو بیٹھتے ہیں، مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا. تو جو بھی سامنے آئے اللہ کی طرف سے، جو بھی کسی کام کا موقع ہے، لبیک کہہ دے. اگر اس کے بعد کوئی اور چھوٹ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کر دے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا. خاتم المرسلین سے بڑھ کر ذو النورین کی صلاحیتوں کے بارے میں اور کون جانتا ہے. جب قریش کو بیعت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں مسلمانوں سے لڑائی کا اندیشہ محسوس ہوا. انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور یوں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا. فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں. سیدہ ام منذر بیعت رضوان میں حصہ لے کر جنت کی بشارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، جنہوں نے درخت تلے بیعت کی ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا، یعنی وہ سارے جنتی ہیں. صلح حدیبیہ کی مبارک گھڑی میں بیعت کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کی بشارت سے بڑھ کر خوبصورت انعام بھلا اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن وقتی طور پر انہیں کتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا نہیں ہوا تھا، عمرہ نہیں کر سکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوششوں کو ضائع کرنے والا نہیں. بنو قریظہ کے محاصرے میں سیدہ ام منذر کی شرکت. بنو قریظہ کا محاصرہ کیوں کیا گیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ جی، جنگ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے غداری کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو میثاق مدینہ تھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر دفاع کریں گے. لیکن کیا ہوا،
انہوں نے مشرکین کے ساتھ یعنی بنو قریظہ یعنی یہود کا جو یہ قبیلہ تھا انہوں نے مشرکین کے ساتھ ساز باز کر لی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. سیدہ ام منذر جہاد کی دلدادہ تھی اور بذات خود شریک ہونے کی سعادت حاصل کرتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کی طرف رخ کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور رب تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آگاہ کیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں، تو اس موقع پر ام منذر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی. ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 دن بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، یعنی 5 دن کم 1 مہینہ، اور اس کے بعد اوس قبیلے کے سردار سیدنا سعد بن معاذ نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا، کیونکہ یہود نے خود کہا تھا کہ حضرت سعد جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. بنو قریظہ زمانے جاہلیت میں حضرت سعد کے حلیف تھے. سعد بن معاذ نے یہ حکم صادر کیا کہ بنو قریظہ کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جب بنو قریظہ کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا تو سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رفاہ بن سموئیل ہمارے پاس آیا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور مجھ سے پناہ کا طلبگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیری پناہ قبول ہے، یعنی تم پناہ دے سکتی ہو. ام منذر نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ نماز پڑھتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دی اور فرمایا، اگر وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اپنے دین پر قائم رہا تو اس کے لیے بدتر ہوگا، یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں چھوڑ دیا. رفاع نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. اس طرح رفاع نے ام منذر کے ذریعے سے قتل اور جہنم سے نجات حاصل کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام منذر کے پاس کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے کیونکہ وہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی. ابو داؤد میں سیدہ ام منذر بنت قیس انصاریہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بیمار تھے. ہمارے گھر میں ڈول لٹک رہے تھے، ان میں کھانے پینے کا سامان تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے دوسری جگہ پر کہ کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، وہ بڑی بڑی ڈنڈیوں کے ساتھ کھجوریں لٹکی تھی تو وہ لٹک رہی تھی. اچھا، ڈول میں بھی ہو سکتی ہیں وہ ڈالی ہوئی ہو یا پھر الگ سے لٹک رہی ہو، دونوں صورتوں میں. اگر آپ کو یاد ہو یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اب بھی گاؤں وغیرہ میں لوگوں کے پاس فریج نہیں ہوتا یا ان کے پاس کوئی ایسی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی رات کو کہ چیزیں ٹھنڈی رہ سکیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، درختوں کے ساتھ وہ چھیکے باندھ دیتے ہیں یا پھر کوئی برتن لٹکا دیتے ہیں تو اس میں چیزیں رکھ دیتے ہیں، یا کپڑے سے باندھ کے درخت کے ساتھ، کیونکہ وہاں بلی بھی نہیں جا سکتی اور اگر چیز محفوظ ہو تو پھر مکھیاں وغیرہ بھی نہیں آتی ہیں اور نقصان نہیں ہوتا اور ہوا لگتی رہتی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان ڈولوں سے کچھ تناول کرنے لگے. حضرت علی بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی کچھ کھانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا آپ رک جائیں، آپ کو بخار ہے، تو وہ رک گئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کھجور کھانے لگے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں تو آپ کھجور نہیں کھائیں. ام منذر فرماتی ہے کہ میں جو بھگو کر لائی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اور چقندر کا مشروب بنا کر پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ پیو، یہ تیرے لیے مفید ہے، یعنی تم اس وقت کھجور نہ کھاؤ بلکہ یہ شربت پیو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بیماری میں پرہیز بھی کرنا چاہیے اور بعض اوقات پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. خالہ کا گھر اپنا ہوتا ہے، اسے اپنی مرضی سے کھا سکتے. بالکل، یعنی غذا جو ہے بیمار کی بیماری کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو نہیں یاد رہا کہ جب وہ اتنی دیکھ رہی تھی کہ حضرت علی یہ نہیں کھا سکتے تو انہوں نے فوراً کیا کیا، ایک اور آلٹرنیٹ چیز لے آئی. اب مثلا اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہو اور وہ کہے کہ مجھے شوگر ہے اور میں چینی والا مشروب نہیں پی سکتا تو آپ کیا کریں گے؟ جی کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے. سادہ پانی لے آئیں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس سے پوچھ لیں کہ آپ کیا پی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ ہو کہ اس بیمار کو کیا دینا چاہیے تو اور بھی اچھا ہے، اس کے مطابق پھر آپ اس کے لیے کچھ بنا لائیں. شوگر فری ڈرنک، ٹھیک ہے جی. کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں، یہ عام معمول میں تو نہیں ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ چونکہ درخت کے ساتھ ایک چیز لٹکی ہوئی تھی تو اس وجہ سے
جو دوسری روایت اسی لیے میں ساتھ ساتھ کوٹ کرتی رہی ہوں کہ درخت کے ساتھ وہ لٹک رہے تھے خوشے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ توڑ کر نہ لٹکائے گئے ہوں، ویسے ہی لٹک رہے ہوں. یہ جو ڈول کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی کسی نے کھجور کا درخت دیکھا جب کھجوریں لگی ہوتی ہیں اس پر، تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ نیٹ لگاتے ہیں. یس، اس کے اوپر نیٹ سے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈول کہا گیا ہو. تو اگر کسی باغ سے آپ گزر رہے ہیں یا درختوں کے پاس سے اور وہاں کچھ لگا ہوا ہے تو آپ توڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اس حد تک اجازت ہے. ٹھیک، یہ نہیں ملتا کہ حضرت علی نے پھر جو اور چکندر کا مشروب کھڑے ہو کر پیا. ہر چیز میں رخصت کا پہلو موجود ہے. ایک ہے اسلام کی بنیادی تعلیم، ایک ہے آئیڈیل سچویشن، اور ایک ہے اضطراری کیفیت. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہاں کوئی کرسی، میز، چارپائیاں، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں اور آپ نکلنے والے ہوں، جلدی میں ہوں. کئی ایک وجوہات ہو سکتی. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک کھجور کھانی ہے مثلاً، اور آپ کسی کے گارڈن میں کھڑے، نیچے آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ذرا کرسی اٹھا لیں اندر سے اور میرے لیے کرسی لگائیں تاکہ میں بیٹھ کے کھجور کھاؤں. ایسے کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسروں پر بوجھ بننے والی بات ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں سچویشن کے مطابق ہمارے دین میں جو بنیادی اصول ہیں ان میں بھی رخصت کی گنجائش موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر رخصت کی گنجائش کی ایک جگہ تو ہم ہر چیز میں رخصت لے لیں، اور جہاں ہم بیٹھ بھی سکتے ہوں اور جہاں جگہ موجود بھی ہو، کرسی رکھی ہوئی بھی ہو، پھر بھی الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کے کھا رہے ہوں، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی. سب کو اکرام کرنا چاہیے. اگر ان میں کوئی زیادہ معتبر بھی ہے تب بھی دوسرے گیسٹ کو، اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھا نہیں سکتے تو ان کو منع کر دیا گیا. تو ان کے لیے پھر، اور وہ چھوٹے تھے عمر میں، تو یہ نہیں انہوں نے کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے ہیں، تو اس لیے ساری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھول جائیں. نہیں، ان کے ساتھیوں کو اکرام دینا بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اکرام دینا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض لوگ جیسے ان کے گھر میں کوئی ایسا، وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوسروں سے بات کرنا بھول جاتے ہیں. تو ایکسائٹمنٹ کتنی بھی ہو کسی چیز کی، لیکن سب ایک کو رسپیکٹ دینی چاہیے. مہمان کوئی بھی ہو، سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور سب کو توجہ بھی دینی چاہیے. یعنی کہ آپ ایک کے پیچھے اتنا ہو لیں کہ باقی سارے اگنور ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے. ام منذر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد. سید ریحانہ بنت زید بیان کرتی ہیں کہ جب بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر امہات المومنین کی فہرست میں شامل ہو گئی. میرے نکاح کا اہتمام سیدہ ام منذر کے گھر میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ حضرت ریحانہ انہی بنو قریظہ میں سے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 12 اوقیہ مہر ادا کیا. ام منذر کے گھر میں ہی مجھے ٹھہرایا گیا. ام منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور ان سے آگے ایوب بن عبد الرحمن، ام سلیت بنت ایوب وغیرہ. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یعقوب بن ابی یعقوب جو تبع تابعی تھے، انہوں نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا. ام منذر رضی اللہ عنہا زندگی بھر اسلام کی وفادار رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے دائی اجل کو لبیک کہتی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. سیدہ ام منذر پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اپنی رضا سے نوازے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آخری عمر میں یہ سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھی، اور مدینہ سے باہر ان کا بیٹا رہتا تھا. تو ایک چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کے مضافات میں، تو وہاں پر جا کر اپنے بیٹے کے پاس مقیم ہو گئی، اور کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، نو سوشلائزنگ، اور سارا وقت یہ اپنی عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور میل جول بالکل ترک کر دیا تھا. اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے شوق بدل لینے چاہیے، اور جو جو زندگی زیادہ ہوتی جائے اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کا موقع زیادہ دے اور ذمہ داریاں کم ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں اور وہ سنبھال لیں، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے. مجھے تکلیف ہوتی ہے یا افسوس ہوتا ہے ان بزرگوں پر جو سارا دن گھر میں ٹی وی لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. جوانی میں انہوں نے شاید عبادت نہیں کی تو عبادت کا شوق ان کو نہیں ہوا، یا عادت نہیں ہوئی، یا وہ ذوق ڈیولپ نہیں ہوا، لہٰذا وہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے، تنہائی کے احساس کو دور کرنے کے لیے
مختلف طرح کی تفریحی چیزوں سے دل بہلاتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں سے کسی گھر میں بزرگ ہیں اور وہ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی اس طرح کی کاؤنسلنگ کیجیے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کریں. جانا تو سب نے دنیا سے ہے، لیکن آبویسلی جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ فکر بھی ہو جاتی، تو انہیں زیادہ اوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور استغفار میں گزارنے چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا تھا تو آپ کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.